اس ضمن میں ہمارے ہاں جو جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں، عورتیں گھروں کے اندر دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں، اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے. خوشیوں کے دن ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے. ان کے مہندیاں، ان کی ہلدیاں، یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں. یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ہلدی لگائیں. اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے، کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا. باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق نہیں معلوم. ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ، دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں. جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں، پکڑ رہی ہیں، لگا رہی ہیں، یہ حرام کام ہو گیا. جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے. اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے. دولہا بیٹھا ہے، اس کے لیے سہرا پڑا جا رہا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو، تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو. یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کی جانے والی باتیں، اس سے بھی منع نہیں ہے، اس سے بھی منع نہیں ہے. ہاں یہ سہرا پڑھنا رواج رہا، بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا، اس سب سے ہم منع نہیں کرتے. ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے، جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں. ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں. کہا کیوں؟ چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے، دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں. یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے. بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں،